بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں بہت ہی مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہی ان کی قرآن کی لیگیسی ہے جو شاید ہی کسی صحابی کی ہوگی۔ تو ہر ایک میں جب دیکھتا ہوں تحقیق تھوڑی سی ہوتی ہے صحابہ کی، مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک یہ شاید یونیک واقعہ ہے ان کے ساتھ، یا اس سے زیادہ کوئی زبردست واقعہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے ہیں وہ ساری یونیک ہیں، اور ایسے ایسے ان کے واقعات ہیں کہ یعنی بہت ہی زبردست واقعات ہیں ان کے، یونیک قسم کی ہسٹری آ رہی کی، اور کیا ہی اللہ نے ان کو چن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا پارٹ 1 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدو قبیلے سے تھے، اور ان کے قبیلے کا نام تھا حزیر۔ اچھا، یہ حزیر ایک کمزور سا قبیلہ تھا۔ اچھا، ان کے والد جو مسعود ابن غافل، یہ اسلام سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ مکہ میں بڑے ہلکی درجے کی یہ ملازمت کرتے تھے، شیپرڈ تھے، بھیڑ بکری چراتے تھے لوگوں کی، اور یہ بنو زہرہ کے ساتھ منسلک تھے۔ ان کا قبیلہ یہ خود بنو زہرہ کے ساتھ منسلک تھے۔ اچھا، بنو زہرہ جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا قبیلہ تھا، اور ان کا نام عبداللہ ابن عبد، یا یہ ان کا نک نیم تھا ابن عبد ایکچولی، اسلام سے پہلے، مطلب یہ ان کا نک نیم تھا پہلے۔ اور اسلامی تاریخ میں بہت سارے عبداللہ گزرے ہیں، اگر حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں آپ صرف عبداللہ لکھا ہوا دیکھیں یا پڑھیں تو اس کا مطلب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انتہائی ان کی فزیک ایسی تھی، میں فزیکلی بتاتا ہوں کہ پیرنٹس کیا تھی ان کی۔ یہ انتہائی کمزور ان کی تھی، جسامت تھی ان کی، اور انتہائی چھوٹا قد تھا، بہت ہی چھوٹا قد۔ آپ کی سوچ ہوگی، سوچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بتاتا ہوں کتنا چھوٹا قد تھا۔ یعنی اتنے چھوٹا قد تھا کہ جب یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے نا تو یہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کے برابر پہنچتے تھے بیٹھ کے، آپ اندازہ کر لیں، بالکل لائک دس ٹائنی۔ اور کیا اللہ نے ان کو اسٹیٹس دیا بعد میں۔ اللہ رنگ قد کاٹ کپڑے نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ کیا اسٹیٹس دیا اللہ نے ان کو۔ تو جب لوگ بیٹھے ہوتے تو یہ کھڑے ہو کے ان کے مشکل برابر آتے تھے، اور جب لوگ کھڑے ہوتے تو یہ تو پھر نظر ہی نہیں آتے تھے ان کے درمیان۔ ان کے چہرے پہ بال بہت کم تھے، رنگ ان کا سیاہ تھا، دو ذرا بیٹ کرتے تھے چٹیاں یہاں پہ، یہ 2 چٹیاں کیا کرتے تھے، اور ان کو خوشبو بہت پسند تھی جس کی وجہ سے مشہور بھی تھے یہ۔ اور ان کا لباس انتہائی سفید ہوتا تھا، سفید تھوپ، جو عربی لباس ہوتا ہے اس کو تھوپ کہتے ہیں، تو یہ سفید تھوپ پہنا کرتے تھے، بڑا صاف ستھرا ہوتا تھا ان کا۔ یہ بکریاں کس کی چراتے تھے؟ عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بہت مشکل میں تھے، اور پھر یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہی گئے تھے دوڑتے ہوئے بلانے کے لیے ان کو۔ کن کو؟ حضرت فاطمہ کو۔ اور وہ آپ یقین کریں کہ 10 سال کی بچی جو ہے وہ یہ ساری علائشیں گند اتار رہی ہے، جو کہ عام آدمی کا کے لیے مشکل کام تھا۔ رو رہی ہیں، رکھ دیجیے، سوری فاطمہ رو رہی ہیں اور اتار رہی ہیں وہ گند آپ کے اوپر سے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ہی تھے جو ان کو بلا کے لائے تھے۔ اچھا، ان کی عمر اس وقت 13 سال تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چرا رہا تھا، تو 2 شخص آئے میرے پاس، انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں، تو کیا تم ہمیں دودھ پلاؤ گے؟ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں تو میں دودھ نہیں پلا سکتا۔ تو اس آدمی نے کہا اچھا ایسا تم کرو پھر کہ تم وہ بکری لے آؤ جو کبھی جس نے دودھ ہی نہ دیا ہو، وہ لے آؤ۔ تو انہیں یہ کہتے ہیں، میں نے کہا چلو ہاں یہ ڈیل بنتی ہے کہ وہ بکری کو ٹرائی کرتے ہیں جس نے کبھی دودھ نہیں دیا۔
تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے مالک سے خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے میں بکری جو دودھ دیتی ہے وہ میں نے آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ میری ہے نہیں، یہ میرے مالک کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ بکری لے آیا، دودھ جو جس نے کبھی دودھ ہی نہیں دیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ یہ دو آدمی کون تھے؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو کہتے ہیں میں بکری لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا کے جو دودھ لگایا ہے، تو دودھ ایسے ہے کہ بس رکا ہی نہ، دودھ آنا شروع ہو گیا۔ تو کہتے وہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اپنے ساتھی حضرت ابو بکر کو دیا اور مجھے بھی دیا، میں نے بھی پیا۔ اچھا، وہ بکری جو جس نے پہلے کبھی دودھ نہیں دیا تھا، اس کے بارے میں بتاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ اس بکری نے اس کے بعد ہی کبھی دودھ نہیں دیا۔ تو کہتے میں ان شخص کے پاس گیا، میں نے کہا یہ آپ نے کیا الفاظ پڑھے ہیں؟ کچھ کہا ہے آپ نے، پڑھا ہے کچھ، پھر آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا ہے اور دودھ آنا شروع ہو گیا، یہ مجھے بھی سکھا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھے، ایسے کر کے صاف کیا، ہلکا سا سینے پہ ایسے ساتھ صاف کیا، اور آپ نے مسکرا کے کہا عبداللہ بن مسعود کو کہ تم نا ایک مجھے عقل مند انسان لگتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ کے تو آپ چلے گئے۔ تو جیسے ہی کہتے ہیں میں یہ آپ گئے تو میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کون ہے، پوچھتے میں رہتے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ حضرت ان کو چونکہ میں نے بتایا ان کو خوشبو اور بھی پسند تھی، تو حضرت عباس خوشبو کا کاروبار کرتے تھے، اسی لیے ان کے پاس چلے جاتے ہوں گے پہلے بھی خوشبو کے لیے، چمڑے کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ اور آپ کو میں نے ایک بتایا تھا عفیف الختیجہ کے ایپیسوڈ میں، حضرت عفیف الکندی کا واقعہ، کہ وہ کہتے ہیں جب میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں، بڑا مزے کا ہے وہ۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں مکہ آیا ہوا تھا حضرت عباس کے پاس، ان سے پارٹنرشپ تھی، ان کے ساتھ کام کرتے تھے وہ۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اس طواف میں ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہے، اس کے پیچھے ایک بچہ کھڑا ہے، اور وہ جو ان کا طریقہ عبادت ہے وہ ڈفرینٹ ہے، بالکل وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ تو وہ رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، نماز، میں نے کہا یار، اور کوئی نوٹس نہیں کر رہا ان کو۔ یہ ایک آگے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیچھے خاتون ہے، پیچھے ایک بچہ ہے۔ تو میں نے پوچھا عباس سے کہ یہ عجیب ہی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے تعارف کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ میرا بھتیجا ہے، پیچھے اس کی بیوی ہے، اور یہ اس کا بھتیجا ہے پیچھے علی، وہ حضرت علی تھے بچہ جو تھا۔ تو بعد میں وہ پھر لیٹر آن جا کے مسلمان ہوئے، تو ساری عمر اس بات پہ افسوس کرتے رہے کہ کاش میں چوتھا ہوتا، کاش میں چوتھا ہوتا۔ اس بات بڑا ہی دکھ تھا حضرت عفیف الکندی کو، میں چوتھا کیوں نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت عباس نے کہا تھا کہ یہ اس وقت یہ تین ہیں، اس وقت صرف یہ تین ہیں جو اس مذہب پہ قائم ہیں، انہوں نے نیا مذہب کوئی لے کے آیا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ صرف تین ہی ہیں اس کے اوپر، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ تو بڑی ان کو ریگریٹ ہوتا تھا کہ کاش میں وہ چوتھا ہوتا۔ تو یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں، تو تھوڑی دیر میں پارٹ 2 شروع کرتے ہیں اس کا۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے، اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو آج کل کے حالات سے تقابل کیا کیجیے، اور جو آپ کو سمجھ آئے چیز جو اس کو لے لیں، اس پہ عمل کریں، بس یہ ایک ریکویسٹ ہے۔ السلام علیکم۔